اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ رب کریم کے عظیم قرآن کی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی ہے، اور اس کی روشنی میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج اس پر آپ نے پٹی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر آپ کے سامنے بات کروں کہ وطن عزیز میں یعنی پاکستان میں نظاموں کی ناکامی اور اس کا حل کیا ہے، یعنی پاکستان میں کون کون سے نظام آئے اور وہ کیوں ناکام ہوئے، اور کن کن نظاموں کے پیچھے پاکستانی قوم جو ہے وہ گھومتی رہی اور اس کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل بڑھتے چلے گئے، روز افزوں ہوتے چلے گئے مسائل پوری قوم کے۔ اور یہ بہت ہی اہم موضوع انہوں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ وہ تمام افراد کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک بہترین دنیا میں انسانوں کے لیے تبدیل کر دیں، جہاں پر خوشیاں ہوں، خوشحالی ہو، اور جہاں پر بدی کرنا ایک مشکل کام ہو اور نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اور اس مقصد کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے اس موضوع کی اہمیت دو چند ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے اس وقت میں کچھ تاریخی حوالے سے میں آپ کے سامنے احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہائی لیول ویو ہوگا، بہت ڈیپتھ میں ہم نہیں جائیں گے، اور ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ایریل ویو بنیادی طور پر ہم اس کا لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو اقامت دین کے لیے کام کرنے کے لیڈرز ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن معلومات ہونی چاہیے، اس کا ایک میں آپ کو فریم ورک سا آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ اس رخ پہ مزید مطالعہ کریں، مزید پروگرامز کروائیں، مزید لیکچرز کروائیں، اور اپنی جو معلومات ہیں اس کو انہینس کریں، اور اس کے نتیجے میں پھر اپنی جو آپ کی معلومات ہوں گی، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے نتیجے میں پھر آپ پوری پاکستانی قوم کی جو تبدیلی کا عمل ہے اس کو اس طرف گامزن آپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، رب رحمان نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے الدین، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا بڑے واضح طور پر اللہ رب کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ رب کریم نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ رسول کو کس لیے بھیجا، یعنی تمام انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی طرف نشاندہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اس دین کو نافذ کرنے کا جو ایجنڈا ہے یہ واحد ایجنڈا لے کر انبیاء جو ہے دنیا میں آتے رہے، اور اس ایجنڈے پر چلنے کے لیے جو طریقہ کار انبیاء کرام نے اختیار کیا نیچے والی آیت میں آپ کو ملے گا وہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ نبی کہ جو اللہ کے اس دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں،
وہ دنیا کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ لوگ جو اقامت دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بات جان لینی چاہیے کہ ان کا دل کے اندر یہ بات تہ کے اندر بیٹھی ہونی چاہیے کہ وہ انسانیت کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. اور ایک ایک فرد کو, وہ ان کا کتنا ہی بڑا کٹر مخالف کیوں نہ ہو, ان کا دشمن کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا, اس کو بھی یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی ہم تمہیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. جس نقصان میں تم پڑھ رہے ہو یا جس نقصان میں تم پڑھنے والے ہو, اس نقصان سے ہم تمہیں جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں, پہلی بات. اور پھر فرمایا کہ ان کی فلاح کا حریص ہے, یعنی جب دین کا قیام ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے بندے کو فلاح حاصل ہوتی ہے, اور یہ فلاح آخرت کی فلاح بھی ہے اور دنیا کی فلاح بھی, دونوں بھی ملتی ہیں. اور پھر بتایا کہ وہ شفیق اور رحیم بھی ہے, یعنی وہ جو رسول ہے, وہ جو اقامت دین کا کام کرنے والا ہے, اس کو شفیق بھی ہونا چاہیے اور رحیم بھی ہونا چاہیے. تو اقامت دین کا کام جو لوگ جس زمانے میں بھی کریں گے انہیں شفیق ہونا اور رحیم ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ پوری بات کو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ نظام ہے, یعنی اللہ کا نظام وہ نظام ہے جو بندوں کو نقصان سے بچاتا ہے, جو بندوں کو فلاح عطا کرتا ہے, جو بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے, جو بندوں کے اوپر شفقت کرتا ہے. گویا اگر اللہ کا دین قائم ہوتا ہے, اللہ کا نظام اگر قائم ہوتا ہے تو وہ بندوں کو اصل میں وہ بچاتا ہے نقصان سے, اصل میں وہ فلاح وہ فراہم کرتا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ہم نے لوگوں کو دینا ہے کہ جس نقصان سے تم بچنا چاہتے ہو, جس فلاح کے تم حریص ہو, جو رحم تم چاہتے ہو اپنے لیے, وہ صرف اللہ کا دین جو ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نظام جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کیا نظام کوئی الگ چیز ہے اور دین کوئی الگ چیز ہے, اللہ کا دین. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی متعین مقصد, اب اس کو جنرلائز وے میں لیجئے, ابھی اس کو اسلامی نقطہ نظر سے نہ لیں, صرف جنرل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو لیں کہ کسی بھی متعین مقصد کے حصول کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے جائیں اور ان کی بنیاد پر عملی اقدامات کا ایک ڈھانچہ بنایا جائے اور منصوبہ عمل بنایا جائے, تو اسے ہم جو ہے وہ نظام کہیں گے. کہ ایک نظام بن گیا ہے کہ کوئی بھی مطلب ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ آپ کا, جس طرح آپ اس کو کمپیوٹر سے لے لیجئے مثال, کہ کمپیوٹر کو بنیادی طور پر ہم یہی کہتے ہیں نا کمپیوٹر سسٹم ہے, کمپیوٹر ایک پورا نظام ہے, اس کے اندر سی پی یو ہوتا ہے, اس کے اندر میموری ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کے سامنے کی بورڈ ہوتا ہے, اس کا سامنے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر کام کر سکیں, آپ اپنی کیلکولیشنز کر سکیں, آپ اپنے آفس کے کام کر سکیں اس کے اوپر, آپ کمیونیکیشن کے کام کر سکیں اس کے اوپر. تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ملک کو چلانے کے لیے بھی جو اصول اور ضوابط بنائے جاتے ہیں, پھر ان اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد کے اوپر عملی اقدامات کیے جاتے ہیں, وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ نظام کہلاتی ہیں. یہ بات میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. تو ریاست کا اگر نظام کی میں بات کروں تو ریاست کا نظام اور دین یہ دراصل ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. یعنی جو دین کا مطلب عربی زبان میں ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک حاکم سے اعلیٰ قائم ہو جائے, یعنی کوئی شخص جو ہے کسی خطہ زمین کے اوپر اپنی حکومت کا اعلان کر دے. کسی بھی جگہ پہ دنیا کے اندر لوگ رہتے ہوں, زمین ہو, کوئی آدمی آئے اور وہاں پہ حکومت کا اعلان کر دے کہ میری حکومت ہے یہاں پہ, تو اسے کہیں گے کہ یہ اس نے اپنا دین, ابھی میں دین کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے یہ اس نے اپنا دین یہاں پہ نافذ کر دیا, یا نظام اس نے اپنا نافذ کر دیا کہ میرا نظام چلے گا. اچھا, اب جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں نے اگر اس کو قبول کر لیا, اس کی حکومت کو, اس کی حاکمیت کو, تو ہم کہیں گے کہ ان لوگوں نے اس نظام کو قبول کر لیا یا ان لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا. یعنی دین کا دوسرا مطلب اور نظام کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے آ گیا. اب جس طرح میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نظام کے اندر اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں, پھر ان اصول و ضابطوں کے تحت جو ہے وہ عملی اقدامات کیے جاتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا یہ کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے, ایک اصول اگر نظام میں بنایا جائے کہ امن و امان قائم کیا جائے گا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصول ہے, ٹھیک ہے, ضابطہ ہے. اب اس پر عملی اقدامات کیسے ہوں گے؟ اب عملی اقدامات ایسے ہوں گے کہ ایک وزارت داخلہ تشکیل دی جائے گی, ایک پولیس تشکیل دی جائے گی, تھانے بنیں گے, تھانے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, اس کے اندر ایس ایچ اوز ہوں گے, اس کے اندر پولیس پارٹیاں ہوں گی, وہ گشت کریں گی, ان کی موبائلیں ہوں گی, ان کے آفیسز ہوں گے, ان کے پاس کمیونیکیشن کا نظام ہوگا, ان کے پاس جو ہے وہ معلومات جمع کرنے کے ذرائع ہوں گے ان کے پاس. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ اصول ایک تھا
کہ امن قائم کیا جائے، لیکن اس اصول کے لیے عملی اقدامات کتنے کرنے پڑے. تو یہ جتنے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں یہ نظام ہوتے ہیں، اور یہی اسی کو دین کا تیسرا پہلو کہتے ہیں. یعنی دین میں حاکمیت قائم ہوتی ہے، حاکمیت قبول کی جاتی ہے، اور تفصیلی نظام جو ہے وہ بنتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشنز کیسے کیسے ہوں گی. پھر آ جائیں نظام اس کے بعد کیا کرتا ہے. نظام یہ کرتا ہے کہ بھئی جو اس نظام کو مانتا ہے، اس کے اصول اور ضوابط کو مانتا ہے، اس کے عملی اقدامات کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق اچھے کام کرتا ہے، ان کو انعام دیا جاتا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو مخالفہ ملتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جاتا ہے اس کو. ایسا ہوتا ہے نا جی. تو پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے نظام، ریاست کا نظام کیا ہوا کہ حاکمیت قائم ہو جائے، حاکمیت تسلیم کر لی جائے، ڈیٹیلنگ ہو جائے اس کی، اور ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ بن جائے. تو یہ جو ہے ایک ریاست کا نظام، ہم اسے کہیں گے کہ ریاست کا ایک نظام ہے. دنیا میں کوئی بھی ریاست آپ دیکھ لیں وہ اس کے بغیر نہیں چلتی. جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو کہ وہ نظام ان کا کوئی بھی ہو وہ اس کے بغیر نہیں چلتا وہ نظام. تو دین ایگزیکٹلی ابھی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے یہی ایگزیکٹ ڈیفینیشن دین کی ڈیفینیشن ہے. دین کا مطلب ہی یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل میں نظام کے مطابق بتا دیا. تو کسی ریاست کا نظام کہہ لیجئے یا وہاں پہ دین کہہ لیجئے. اب آپ کو آیت پہ واپس چلے جائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے. اب آپ آ جائیں اس بات کی طرف جو ہم نے دیکھی کہ رسول جو ہے تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں فلاح دینا چاہتا ہے. یعنی جو اگر تمہیں فلاح ملے گی، نقصان ملے گا، تو یہ جو پورا دین ہے یعنی حاکمیت اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، اور جمہور جو ہے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں، اس کے ماتحت ڈیٹیل سسٹم تشکیل پا جائے، اس کے ماتحت ریوارڈ سسٹم بن جائے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میں آپ کو ذرا لے چلتا ہوں تاریخ کی طرف کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت دنیا کے اندر کتنے نظام موجود تھے. پاکستان دنیا کے اندر اس وقت جو ہے کمیونزم اور سوشلزم بنیادی طور پر کمیونزم کا ہی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک دوسرا اس کا ایک چربہ ہے اس کا بنیادی طور پر. تو یہ دنیا کے اندر موجود تھے. کمیونزم کا جو تصور تھا اس تصور میں بنیادی طور پر خدا نہیں تھا. اس تصور کے اندر وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، اور تصور یہ تھا کمیونزم کا کہ ایک ایسا نظام بن جائے دنیا کے اندر کہ تمام انسان آزاد ہوں ایک دوسرے سے، انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ختم ہو جائے اور حکومت کی ضرورت ختم ہو جائے، تو کمیون بنا دیے جائیں، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے. تو ہوا کیا اس پورے نظام کے اندر؟ ظاہر ہے کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ بات چلنے والی تھی نہیں دنیا کے اندر. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں ان ملکوں کے اندر، وہ کمیونسٹ پارٹیاں خود ایک خدا بن گئیں، خود ایک عامر بن گئیں، اور انہوں نے اپنی آمریت ان جگہوں پر قائم کر دی اس بنیاد کے اوپر کہ ہم کمیونزم کی طرف گامزن ہیں، انسانی آزادی کی طرف گامزن. دوسرا نظام جو دنیا کے اندر اس وقت موجود تھا اور ابھی تک موجود ہے اسے آپ سرمایہ داری کہہ لیجئے یا لبرلزم کہہ لیجئے یا سیکولرزم کہہ لیجئے، جو کہ جمہوریت کے ذریعے قائم ہوتا ہے. اچھا، جمہوریت جو میں ابھی بات کر رہا ہوں جو سیکولرزم قائم ہوتا ہے وہ مغربی جمہوریت کے ذریعے قائم ہوتا ہے. مغربی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی حکومت ہوگی، بندوں کے ذریعے ہوگی، بندوں کے اوپر ہوگی. تو بندوں کی حکومت کا مطلب یہ ہوا کہ بندے جو جی چاہے فیصلہ کریں، شراب کو حلال قرار دیں، زناکاری کو حلال قرار دیں، ہم جنس پرستی کو حلال قرار دیں، وہ حلال قرار پا جائے گا، اور بندے جس چیز کو حرام قرار دیں حرام قرار پا جائے گی. یہ سرمایہ داری نظام ہے ان شارٹ، اور لبرلزم آپ کہہ لیجئے ان شارٹ. میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتایا کہ جب یہ دنیا پاکستان بن رہا تھا اس وقت دنیا میں یہ دو نظام جو ہے بنیادی طور پر دنیا کے اندر موجود تھے، اور لوگ انہی کو سمجھتے تھے کہ جی یہ جو ہے اس کے ذریعے ہی مملکتیں چل سکتی ہیں، اس کے ذریعے ہی ریاستیں چل سکتی ہیں. لیکن جب پاکستان بنا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بنانے کے لیے لوگوں نے بے تحاشا قربانیاں دیں. ابھی جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ دو جو گرین حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک طرف آپ کو پاکستان اور ایک طرف مشرقی پاکستان نظر آتا ہے آپ کو. یہ دونوں خطے بنیادی طور پر آپ دیکھیں جغرافیائی طور پر بہت ہی دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آپ اس نقشے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان دونوں کو ملا کر جو ہے جد و جہد کرنے پر اور ایک ملک بننے پر مجبور کیا؟ بعد میں کیا ہوا اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ چیز یہ تھی کہ اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، اس کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے لیے لوگ شہید ہوئے، اس کے لیے 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے لوگوں نے. پورے جو ہے علاقے جو ہے وہ خالی ہو گئے مسلمانوں سے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے. بے تحاشا خواتین کی عصمت دری ہوئی. یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ہوا
یہ سب کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو لوگ تھے وہاں پہ جو مسلمان تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ کیا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جی ہمیں اپنی کوئی پیٹ کے لیے روٹی چاہیے محض، یا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جی ہمیں کمیونزم نافذ کرنا ہے پاکستان کے اندر، یا سوشلزم نافذ کرنا ہے، یا سرمایہ داری نظام نافذ کرنا ہے پاکستان کے اندر؟ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پورا لٹریچر اٹھائیے، پوری کتابیں دیکھیے، لوگوں سے ملیے، بزرگوں سے ملیے، پوری جو ہے آپ قیام پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ، تو آپ کو یہی بات پتہ چلے گی کہ لوگ اس بات کے اوپر بالکل کلیئر تھے، قائدین بھی اور جد و جہد کرنے والے عوام بھی اس بات کے اوپر بالکل کلیئر تھے کہ بھئی ہمیں ایک ایسا خطہ زمین چاہیے جہاں پر ہم اسلام کو ایک ایسے ماڈل جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس ماڈل کو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں. یہ بالکل کلیئر تھے لوگ. ایک مٹھی بھر طبقہ ایسا تھا کہ جو ہے سیکولرز اور کمیونسٹ عناصر جو موجود تھے، لیکن چونکہ وہ بااثر تھے تو جو ہے وہ انہوں نے اس بات کی ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا سب سے تکلیف دہ چیز تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسلام تو نظام کے طور پہ نافذ ہو جائے، لیکن عوام یہ چاہتے تھے کہ اسلام نظام کے طور پہ نافذ ہو جائے. اب آپ دیکھیں نظام کی جد و جہد پر، چونکہ آپ نے بات کی ہے پاکستان میں نظاموں کی ناکامی، اب آپ دیکھیں کہ نظام ناکام بنے کس طرح پاکستان میں، ناکام کیا ہوا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی سچویشن کیا ہے. میں اس طرف بہت آپ کو مختصراً آپ کو لے کے چلتا ہوں. جب پاکستان بنا 1947 میں تو 3 جون کے منصوبے کے تحت پاکستان بنا تھا. منصوبہ یہ تھا کہ انگریز اور کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کر یہ طے کیا جد و جہد کے بعد کہ اب ملک ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کو 3 جون منصوبہ کہتے ہیں. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمان اکثریت والے صوبے جو ہے وہ ایک پاکستان بنیں گے اور باقی جو ہے وہ اس میں جائیں گے، اور ریاستیں جو ہے وہ جو بھی ہوں گی وہ جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گی الحاق کریں گی. یہ نظام کو چلنا کیسے تھا، یہ وہ انفارمیشن ہے جو قائدین کے پاس ہونی ضروری ہے، لیڈرز کے پاس ہونی ضروری ہے کہ پہلی اسمبلی بنی کیسے تھی پاکستان کی. پاکستان 1946 میں انتخابات ہوئے تھے بنیادی طور پر پاکستان بننے سے پہلے. اس میں 69 ممبرز مسلمان کامیاب تھے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. تو یہ طے ہوا کہ جو لوگ مسلم اکثریتی علاقوں میں کامیاب ہوئے ہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، انہی پہ مشتمل ایک جو ہے قانون ساز نہیں دستور ساز اسمبلی. ابھی جو پارلیمنٹ ہے یہ دستور ساز نہیں ہے، یہ قانون ساز ہے. یہ دستور کی بنیادیں تبدیل نہیں کر سکتی کبھی بھی. تو یہ طے ہوا کہ وہ دستور ساز اسمبلی بنے گی اور وہ دستور بنائے گی پاکستان کے لیے. اس میں 69 ممبر تھے. تو پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ سیکولرز نے اور کمیونسٹوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ چونکہ بااثر تھے اور جاگیردار بھی تھے یہ، اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اور ان کے لوگ بیوروکریسی میں بھی تھے، ان کے لوگ فوج میں بھی تھے. انہوں نے پہلے دن سے اس بات کی کوشش کی کہ یہ قائد اعظم کو لیاقت علی خان کو چلنے نہ دیں. قائد اعظم گورنر جنرل بنے پاکستان کے پہلے، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے، پھر محمد علی جناح جو تھے وہی دستور ساز اسمبلی کے چیئرمین، یعنی صدر جو ہے دستور ساز اسمبلی کے، اسپیکر نہیں تھا اس کا چیئرمین تھا. تو محمد علی جناح اس کے چیئرمین تھے. اور یہ طے کیا گیا کہ 1935 کا جب تک دستور نہیں بنتا تو 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت پاکستان جو ہے وہ چلایا جائے گا. تو اب کوشش یہ تھی کہ جو سیکولر سے اور جو کمیونسٹ عناصر جو گھسے ہوئے تھے، جو جاگیردار اور سرمایہ دار طبقات جو گھسے ہوئے تھے، کہ کسی طریقے سے دستور نہ بن پائے. اسی اس کے اندر جو ہے ایک پوری کانسپائریسی ہوئی. قائد اعظم جو ہے وہ اس کے اندر قائد اعظم دنیا سے چلے گئے. ایک پوری سازش کا اس کے پیچھے پہلو موجود ہے. انہوں نے پھر کوشش کی اسی وقت یہ آواز اٹھا کے کہ جی اقلیتوں کا تو اس میں حصہ ہی نہیں ہے، 10 سیٹیں اقلیتوں کی شامل کرا کے 79 کروایا اس کو تاکہ وہ دستور نہ بن سکے. اب اس وقت وہ ڈیلے کروا رہے تھے. اب تو علماء کرام نے بھرپور عوامی تحریک شروع کر دی. اب یہ عوامی تحریک اتنی بڑی تھی کہ جس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام موجود تھے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو مجبور ہوئے کہ 1949 میں انہوں نے قرارداد مقاصد منظور کی. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی اسلامیہ نے پاکستان کی کہ قرارداد مقاصد کو جو ہے منظور کیا گیا. قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں یہ ملک خداداد ہے اور اس میں ہم اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے، اور اس ملک میں کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ منظور ہو گئی. لیکن چونکہ پورا دستور اس کی بنیاد پہ بننا تھا، دستور پہ کام چل رہا تھا، تو لیاقت علی خان کو 1951 میں شہید کر دیا گیا. اس کے پیچھے بھی یہ پورا کام تھا کہ دستور نہ بن سکے پاکستان کا. ناظم الدین جو تھے وہ گورنر جنرل بن گئے. قائد اعظم اور جو ہے انہوں نے غلام محمد کو، وہ پہلے قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل تھے،
ناظم الدین. انہوں نے جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ناظم الدین خود وزیر اعظم بن گئے اور غلام محمد جو کہ بیوروکریٹ تھا اس کو انہوں نے گورنر جنرل بنا دیا. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک سیکولر کو آپ نے جب گورنر جنرل بنایا اس کے پاس اختیارات بھی موجود تھے. تو ہوا یہ کہ 1954 تک وہ ڈیلے کرواتا گیا دستور کو. 1954 میں جو ہے وہ قادیانی مسئلے کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا 1954 کے اندر, جب اسمبلی بالکل پاس کرنے والی تھی. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی پاکستان کی پہلی اسمبلی جو ہے دستور دینے میں ناکام ہو گئی, ناکام نہیں ہوئی. دستور بن گیا تھا, دستور پاس ہونے والا تھا بالکل. انہوں نے قادیانی مسئلے کو بنیاد بنا کے اسمبلی ختم کر دی. اسمبلی کے اسپیکر جو تھے مولوی تمیز الدین خان صاحب, وہ سندھ کورٹ میں گئے, وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا. گورنر جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا, وہاں پہ جسٹس منیر بیٹھا ہوا تھا, اس نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا, اسمبلی تحلیل ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جی وہ دستور پھر ڈیلے ہو گیا. پھر جو ہے وہ میجر جنرل اسکندر مرزا نے غلام محمد کو نکال دیا اور خود گورنر جنرل بن گیا. اور 1956 میں پھر اس نے جو ہے نا ایک دستور جو ہے وہ دیا اس نے اسکندر مرزا نے. لیکن ہوا یہ کہ اسکندر مرزا نے جو ہے وہ دستور جو دیا, دستور کے اندر پتہ چلا کہ اچھا وہ خود گورنر جنرل تھا. اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے میکسیمم اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے. اب جیسے ہی اس کو یہ اندازہ ہوا کہ میں تو غلطی کر بیٹھا, تو اس نے کیا کیا کہ ایک لیٹر لکھا ایوب خان کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, کہ تم ماشاء اللہ لگا دو, میں صدر پاکستان ہوں اور تم جو ہے وہ جو ہے ماشاء اللہ لگا دو. ایوب نے ماشاء اللہ لگایا, ماشاء اللہ لگا کے اس کو اندازہ ہوا کہ قوت تو ساری میرے ہاتھ میں ہے. اس نے کیا کیا, اس نے 20 دن کے بعد جو ہے اسکندر مرزا کو نکال دیا اور پھر ڈیلے کرتا گیا کہ یہ دستور کسی طرح نہ بن سکے. اور 1962 میں اس نے صدارتی نظام پہ مشتمل دستور جو پیش کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل بات کر رہے ہیں کہ یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے پاکستان کے مسائل کا حل, اور بھائی یہ ہو چکا ہے آلریڈی پاکستان کے اندر. 62 کا جو دستور تھا وہ صدارتی نظام کا ہی تھا اور بالکل فیل قسم کا دستور تھا. اس کے تحت 1964 میں انتخابات کروائے گئے. وہ براہ راست انتخابات نہیں تھے بلکہ PDs بیسک ڈیموکریسی کے بندے منتخب کرائے گئے پہلے, پھر ان کے ذریعے صدر کو منتخب کرایا گیا اور بھرپور دھاندلی کر کے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا گیا اس الیکشن کے اندر. تو یہ کوشش کرتے رہے کہ دستور ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جائے اور پاکستان جو ہے نا وہ کمزور سے کمزور طرح ہوتا چلا جائے. یہی کیفیت 1969 میں پھر یہ ہوا کہ جب ظاہر ہے کہ صورتحال حالات بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئے, تو یحییٰ خان نے ماشاء اللہ لگا دیا, ایوب خان کو نکال دیا. ایوب خان کے جانے کے بعد یحییٰ نے 1970 میں انتخابات کروائے. اب دستور کوئی موجود نہیں ہے, اس نے خود ہی ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO نکالا اور انتخابات کرا دیے. ان انتخابات میں مجیب نے جو ہے وہاں پر مشرقی پاکستان میں 130 سیٹیں لیں اور بھٹو نے 67 سیٹیں حاصل کی. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک تاریخ ہے پوری کہ بھٹو نے اور یحییٰ نے, اصل میں مجیب کا کردار اس کے اندر اتنا خراب نہیں تھا جتنا خراب کردار بھٹو اور یحییٰ کا تھا پاکستان کو توڑنے میں. ان لوگوں نے پاکستان توڑا مل کر, ان لوگوں نے. پاکستان کے اندر دستور موجود نہیں تھا تو بھٹو جو ہے سول مارشل بھٹو مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے, سول مارشل ایڈمنسٹریٹر. پھر انہوں نے خود ہی ایک عبوری آئین پیش کیا 1972 میں اور اس آئین کے تحت مارشل ایڈمنسٹریٹر سے صدر بن گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نظام کس طرح بدل رہے ہیں پاکستان میں. یعنی پہلے نظام بننے نہیں دیا جا رہا, انگریز کے نظام کو چلایا جا رہا ہے. پھر 1962 میں ایک نظام آ رہا ہے, پھر بھٹو نے ماشاء اللہ لگایا ایک نظام بنایا, پھر 1972 میں اس نے ایک نظام بنایا. اور اس کے بعد پھر جو ہے جو حالانکہ انتخابات ہونے چاہیے تھے دوبارہ, لیکن انہوں نے بغیر انتخابات کروایا. جو 1970 کے جو منتخب لوگ تھے انہی کی بنیاد کے اوپر, چونکہ ان کی 67 سیٹیں تھیں اور پاکستان ٹوٹ چکا تھا, تو اس حصے میں جو ہے وہ ان کی اکثریت بن رہی تھی, وگرنہ تو ان کی کوئی اکثریت موجود نہیں تھی. تو انہوں نے انتخابات کرائے بغیر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اپنی ایک جو ہے حکومت انہوں نے قائم کر لی بھٹو صاحب نے. تو یہ پاکستان میں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے سوشلزم کا نعرہ لگایا, لیکن سوشلزم پاکستان میں کبھی جو ہے قائم نہیں ہوا ہے, کبھی بھی قائم نہیں ہوا پاکستان کے اندر. ضیاء الحق نے جو ہے 1977 میں ماشاء اللہ لگایا. یعنی بھٹو بھی بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہوا نا کہ بھئی ہمارا اسلامی سوشلزم ہے. میں بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر, اس نقطے کو آپ کو بتاتا ہوں. تو تھوڑا سا اس کو پہلے دیکھ لیں 73 والے آئین دستور کو, کہ 1977 میں ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا دیا اور جو 73 کا دستور تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ معطل کر دیا. لیکن ایک چیز یہ تھی کہ 1973 کا دستور میں بھی جو قرارداد مقاصد تھی وہ موجود تھی, آپریٹو پارٹ کے اندر موجود نہیں تھی. اس کے اندر وہ
جب یہ 1985 کے انتخابات ہوئے تو اس میں جو ہے پھر ضیاء صاحب نے اس اسمبلی کے ذریعے 8ویں ترمیم پاس کروائی، اور اس 8ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے یہ جو اہم ترین کام ہوا وہ یہ ہوا کہ قرارداد مقاصد کو آپریٹو پارٹ کے اندر شامل کر دیا گیا دستور کے۔ آپریٹو پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ دستور پاکستان پہ جائیں تو آرٹیکل 2A ہے، مجھے اگر 2-3 منٹ ملے آخر میں تو میں آپ کو وہ دستور دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ آرٹیکل 2A ہے جو ہے نا وہ اب دستور کا جو قرارداد مقاصد ہے پوری کی پوری، اور اب اس دستور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو اس دستور کو توڑے گا، جو اس آئین کو توڑے گا، وہ غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کو سزائے موت دی جائے گی اس کو۔ تو یہ پاکستان میں نظام ہے کہ جو ابھی موجود ہیں۔ اس پورے نظام کو میں نے جو آپ کے سامنے جو ابھی پیش کیا ہے، میں آپ کے سامنے آئین پاکستان ابھی پیش کرنے کے بجائے اس میں مجھے مزید ٹائم لگے گا، تو میں صرف آپ سمجھ لیجئے، میں بعد میں آپ کو آئین کا ڈاکومنٹ دکھا دوں گا آپ کو کہ آئین کا ڈاکومنٹ کیا ہے۔ بس ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ آئین پاکستان کے اندر جو ہے اب کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس ملک کے اندر، اس ملک میں دستور یہ کہتا ہے کہ جو عوام مل کر یہ کہتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ ہم سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے طور پر یہ ذمہ داری دی ہے اس ملک کے اندر۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا بعض اوقات کہ شاید پاکستان میں پیپلز پارٹی نے سوشلزم نافذ کر دیا تھا، شاید پاکستان میں کبھی کوئی اور نظام پاکستان کے اندر نافذ نہیں ہو سکا، جس نے جو نظام نافذ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ قرارداد مقاصد کی جو بنیاد کے اوپر پاکستان کے عوام نے ہمیشہ سے اسلامی نظام ہی کو پسند کیا ہے۔ پاکستان کے عوام نے، میں نے آپ کو فرام ڈے ون دکھایا ہے، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے آج تک۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اب یہ جو قرارداد مقاصد ہے، قرارداد مقاصد اور یہ دستور، اب یہ جو ہے سیکولرز کے اور جو ہمارے جو کمیونسٹ عناصر ہیں، لیفٹ کے عناصر ہیں، اب ان کے گلے کی ہڈی جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے یہ والا، یہ جو آپ کی قرارداد مقاصد ہے۔ تو اس لیے اس وقت بھرپور کوشش یہ ہے پاکستان میں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا دستور ختم کروایا جائے، چاہے کوئی اب صدارتی نظام کی بات کرتا ہے، کوئی کسی اور نظام کی بات کرتا ہے، کوئی نیو سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتا ہے۔ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، بے نظیر صاحبہ بھی کہتی تھی ایک نیا عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب تو خیر وہ تو عقل سے کافی حد تک پیدل ہیں، تو وہ تو کتاب پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی کہتے تھے جی ہاں نیا سوشل کانٹریکٹ۔ وٹ از دا سوشل کانٹریکٹ؟ سوشل کانٹریکٹ یہی ہوتا ہے، دستور بھی سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں کہ عوام کے درمیان میں کانٹریکٹ ہے۔ تو اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دستور ختم ہو اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ بنے۔ تو سوشلزم نے جو کچھ دنیا میں کیا، اس سوشلزم کو پاکستان کے عوام نے ایز اے سوشلزم کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایون پیپلز پارٹی کے ووٹر نے بھی سوشلزم کو ووٹ نہیں دیا جب تک کہ بھٹو نے اس کو اسلامی سوشلزم کہہ کر اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سرمایہ داری کی اگر آپ بات کریں تو سرمایہ داری نظام اس وقت پاکستان میں لاگو کرنے والی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے وہ، اور ایک پیپلز پارٹی بھی ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اب سیکولرزم کی ہی بات کرتی ہے، سرمایہ داری کی بات کرتی ہے، لیکن یہ بھی چولا اوڑھتے ہیں اسلام کا۔ مسلم لیگ نون بنیادی طور پر ایک سیکولر اور سرمایہ دار پارٹی ہے، اور یہ چولا اوڑھتی ہے اپنا اسلام کا، اپنے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسلم لیگ کے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو یہ دونوں ہی نظام جو ہے، یہ دنیا میں بھی ان نظاموں نے کچھ نہیں دیا دنیا کو، سوائے بھوک کے، سوائے بے روزگاری کے، سوائے جنگ کے، سوائے افلاس کے، ان تمام نظاموں نے اس دنیا کو کچھ نہیں دیا میرے عزیزوں۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں نا، آج بات کرتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق، عورت کو سب سے زیادہ رسوا ان نظاموں نے کیا۔ عورت کے کپڑے اتار دیے، عورت کو بکنے والی چیز بنا دیا، عورت کو کوموڈیٹی بنا دیا۔ آدمی پورا لباس پہنتا ہے، عورت کو اسکرٹ پہناتا ہے، چیزوں کے اندر جو ہے اشتہار بازی کے لیے عورت کو استعمال کرتا ہے۔ عورت کو گھر چلانا تھا، اس کو گھر سے نکال کے اس سے نوکری بھی کرواتا ہے، اس سے گھر بھی چلواتا ہے اس سے۔ تو یہ اس نظام نے نہ عورت کو کچھ دیا ہے، اس نظام نے نہ غریب کو کچھ دیا ہے، اس نظام نے نہ مفلس کو کچھ دیا ہے، اس نظام نے نہ عام آدمی کو کسی کو کچھ نہیں ملا اس پورے نظام کے اندر۔ صورتحال جو ہے اب اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان دستوری طور پر یہ بات بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان دستوری طور پر اسلامی ریاست ہے، اور اس دستور کے تحت ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی قائم ہوئی ہے جس کا کام یہ ہے وہ آئینی ادارہ ہے
اس کو بھیجے بغیر آپ قانون سازی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلے ہر قانون وہاں جائے گا، چیک ہوگا کہ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سننا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پاس کر سکتی ہے اسمبلی۔ اسمبلی نے ابھی پچھلے دنوں جتنے قوانین پاس کیے ہیں اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اس نے دستور کے خلاف کام کیا ہے، آئین کے خلاف کام کیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ بھئی یہ جو پارٹیاں ہیں جو حکومت میں آتی ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، یا جو ہے ان سے منسلکہ جو ان کے ساتھ اتحاد کر کے پارٹیاں آتی ہیں، کبھی اے این پی، کبھی ایم کیو ایم، اور کبھی جی ڈی اے، اور کبھی مختلف ناموں سے پارٹیاں بنا کے جو لوگ بھی آتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن و سنت کو نافذ کرنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن دستور ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ اس دستور کو، یا جو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر یہ قائم کیا جائے، اس کو جو ہے وہ اس دستور کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ دستور کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کا اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل درآمد نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ دستور ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ناکام کرنے کے لیے عمل درآمد نہیں کرتے۔ اب عمل درآمد نہ کرنے کا کیا ہے کہ جی سودی نظام چل رہا ہے، دستور کہتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ عدالتی نظام انتہائی گھٹیا قسم کا دقیانوسی عدالتی نظام ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تبدیل ہونا چاہیے اس کو۔ تعلیمی نظام قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس کو پورے تعلیمی نظام کو۔ یہ جو پولیس کا سسٹم ہے پورے کا پورا، تھانوں کا جو کلچر ہے، کیا یہ اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہے؟ یہ ظلم اور ستم جو تھانے میں اور پولیس جو کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، کیا یہ اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہے؟ کیا یہ ان کی کیا یہ ان کا حق ہے کہ یہ اس طرح لوگوں کو قتل کرتے پھریں سڑکوں کے اوپر، لوگوں کو لے جا کے تھانوں کے اندر ٹارچر کریں، اور جو ہے وہ جوئے کے اڈے چلوائیں اور بدکاری کے اڈے چلوائیں؟ یہ لوگ، یہ تو ان کا حق نہیں ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ لیکن یہ چلوانا ہے چونکہ ان لوگوں نے، اس لیے پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں اچھا اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب چونکہ لوگ ان دونوں کو سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے، اور لوگ چاہتے یہ ہیں اور چاہتے یہ تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہو، اور پاکستان میں ریاست مدینہ جو ہے پاکستان کے اندر قائم ہو۔ تو اب چونکہ عوام کی ایک یہ ڈیمانڈ بن رہی ہے پاکستان کے اندر، عوام کی ڈیمانڈ بن چکی ہے، یعنی ابھی سروے ہوتے ہیں پاکستان میں تو پتہ چلتا ہے کہ 85% لوگ کہتے ہیں پاکستان میں تو اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور 13% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں یا کچھ بھی کر دیں۔ تو 98% لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام، اگر میں 13% چونکہ وہ مخالف نہیں ہے 13%، تو میں ان کو بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ 98% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ جو ہے انہی پارٹیوں کو ووٹ ڈالتے ہیں جنہوں نے چولا اوڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی چولا اوڑتی ہے، اسلام کا نام لیتی ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، مسلم لیگ نون بیوقوف بناتی ہے۔ اور جب لوگوں نے ان دونوں کو سمجھنا شروع کیا، نئی خصوصی طور پہ نئی نسل نے، نوجوانوں نے، تو ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا گیا تبدیلی کے نام پہ، تحریک انصاف، کہ جی یہ مدینہ کی ریاست۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی کہ وہ ان کا مجھے شعر یاد آتا ہے ایسے موقع پہ بار بار، عنایت علی خان صاحب کا، وہ بڑا مزے کا شعر سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک رقاص نے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک رقاص نے، ناچنے والے نے، گا گا کے سنائی ہے خبر، ایک رقاص نے گا گا کے سنائی ہے خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ رقاص گا گا کے سنا رہا ہے کہ ناچ گانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ سیدھی مزاری، فواد چودھری، شفقت محمود، یہ اس قبیلے کے لوگ، ان لوگوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام نافذ کریں گے پاکستان کے اندر، یہ اسلامی نظام تعلیم بنائیں گے، یہ اسلامی قوانین پاکستان کے اندر بنائیں گے؟ یہ لوگ یہ جو سارے آپ نے مختلف جگہ سے جو بھانمتی کا کنبہ لا کے جوڑا ہوا ہے سارا، کہ جن میں سے اکثریت کو اسلام کا بنیادی علم تک موجود نہیں ہے، ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کی بنیادی طور پر سازش ہے یہ، اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی سازش ہے یہ۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، خدارا ایک بات میری بڑی توجہ سے سنیے تمام بھائی، کہ آپ ذمہ داران ہیں، آپ نے لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارا رویہ جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، رویہ ہمیں لوگوں کو تبدیل کرنا ہے، لیکن نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں کرنا۔ نیگیٹیوٹی کا مطلب یہ کہ ہم بھی لوگوں کو گالیاں دیں، ہم بھی لوگوں کو برا بھلا بولیں، ہم بھی سخت زبان استعمال کریں، ہم بھی جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال نہیں۔
لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو پوری بات بتائیں, لیکن اچھے طریقے سے بتائیں, محبت کے ساتھ بتائیں, پیار کے ساتھ بتائیں. لوگ تنگ آ گئے ہیں اس تبدیلی کے نعرے سے, اب وہ مزید تبدیلی چاہتے ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ ان کو محبت, پیار, احترام, شفقت, نرمی کے ساتھ ان تک اس پوری بات کو ہم پہنچانے کا انتظام کریں اس چیز کو. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں اب آپ کے آگے لے کے چل رہا ہوں کہ اقامت دین کی جب ہم بات کریں تو اقامت دین جو ہے نا سخت لفظ ہے, لوگوں سخت نہیں ثقیل لفظ ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے, تو اس کو بھی ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی دستور کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو عزت ملنی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, آزادی ملنی چاہیے, تعلیم ملنی چاہیے, فلاح ملنی چاہیے, صحت ملنی چاہیے. بھائی یہ دینا چاہتے ہیں ہم تمہیں, اس کو ہم اقامت دین کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ سب تمہیں ملے گا تو اس کے نتیجے میں تم نیکیاں کرو گے, بدی سے بچو گے اور جنت میں جاؤ گے, جہنم سے بچائے جاؤ گے. تو یہ ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ہمارا جو مقصد ہے دین کو نافذ کر کے اس دنیا کو خوشیاں اور خوشحالی دینا, یہ ہمارا مقصد ہے, یہ ہمارے دین کا مقصد ہے. اب میں ایک دوسرے اینگل سے تھوڑی سی بات کروں گا آگے بڑھنے کے لیے, تاکہ آپ کو ایک بات اور کلیئر ہو جائے کہ اس وقت پاکستان کا نظام, تاکہ آپ کو اب آپ نے جو عوامی تحریک بڑھانی ہے پاکستانی عوام کے اندر, اس میں آپ نے کس بات کو سمجھ کے لوگوں کو سمجھانا ہے. پاکستان کا نظام اس وقت کن ہاتھوں میں ہے؟ پاکستان کا نظام اس وقت ایک آکٹوپس کے ہاتھ میں ہے. یہ آکٹوپس ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں, اور جس چیز کو پکڑتا ہے برے طریقے سے پکڑ لیتا ہے. یہ آکٹوپس اس وقت نا یہ ایک جاگیردار, سرمایہ دار, سیاستدان, بیوروکریٹ, جرنیل, عدلیہ, یہ سب اس میں شامل ہیں. پہلے یہ الگ الگ تھے, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں آپس میں, ان کی دوستیاں بھی ہو گئی ہیں آپس میں, ان کے کاروبار بھی مشترکہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کے. تو اب بہت سارے لوگ جو جاگیردار گھرانوں کے تھے, بہت سارے سرمایہ دار, بہت سارے سیاستدان, بیوروکریسی, جرنیل, عدلیہ, یہ مل گئے ہیں سارے کے سارے. اب یہ مل کر ہو کیا رہا ہے, بڑے مزے کا تماشا ہو رہا ہے نا. یہ تماشا آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جو کہ آپ آسانی سے لوگوں کو دے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ علاج اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو کیا علاج پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے مہنگا ہوتا ہے, مسلم لیگ والے کے لیے سستا ہوتا ہے, یا پی ٹی آئی والے کے لیے مہنگا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے سستا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, سب کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے. اگر تعلیم کی فیسیں بڑھتی ہیں تو کیا ایک پارٹی والے کی کم ہوتی ہیں, دوسرے کی زیادہ ہوتی ہیں؟ نہیں, سب کی بڑھ جاتی ہیں, سب پریشان ہوتے ہیں. بے روزگار کیا ایک پارٹی کے لوگ ہیں, دوسری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں؟ سب کے سب بے روزگار ہیں. بدامنی میں اگر کوئی آدمی اس کا جو ہے راہزنی ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے, یا کوئی اس کا کوئی چیز چھن جاتی ہے, اس کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے اس کی, تو کیا صرف پیپلز پارٹی والے کے ساتھ ہوتی ہے, یا مسلم لیگ والے کے ساتھ ہوتی ہے, یا تحریک انصاف والے کے ساتھ ہوتی ہے, یا جماعت اسلامی والے کے ساتھ ہوتی ہے؟ سب کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی 98% عوام کے مسائل ایک ہی جیسے ہیں. سب کے لیے بے روزگاری ہے, سب کے لیے بدامنی ہے, سب کے لیے صحت مہنگی ہے, سب کے لیے تعلیم اپروچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے, سب کے لیے گھر خریدنا ایک خواب بنتا چلا جا رہا ہے. ایسا کہ 5 منٹ رہ گئے آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے. سب کے یہ سب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آکٹوپس ہے نا, اس نے تم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نئے نئے چہرے پہن کر آتا ہے. کبھی وہ مسلم لیگ کا چہرہ پہن کر آتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کا چہرہ پہن کر آتا ہے, کبھی وہ ماشاء اللہ کا چہرہ پہن کر آ جاتا ہے, کبھی وہ تحریک انصاف کا ماسک اپنے منہ پہ لگا کے آ جاتا ہے. وہ سارے کے سارے وہ حشد پا کے لوگ ہیں, سارے کے سارے جو سارے عوام کو مل کر جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کا نظام ہے. اور پاکستان کے اندر اس وقت کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ انسانی جان کا احترام تقریباً ختم ہو گیا ہے. سوسائٹی, پورا نظام اس وقت کرپٹ ہو گیا ہے. یعنی آپ اپنا جائز ترین کام بھی جو ہے نا وہ بغیر لیے دیے ہوئے آپ پاکستان کے اندر نہیں کروا سکتے. جو انسانی اخلاقیات ہیں, ظاہر ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسانی اخلاقیات اس سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, انسانی اخلاقیات جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہیں, وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسی صورت میں وہ جو حشد پا ہے وہ اپنے شہزادے شہزادیوں کو تیار کر رہا ہے کہ میرے بعد میرا شہزادہ ہوگا, میرے بعد میری شہزادی ہوگی, اور یہ تمہارے سروں کے اوپر جو ہے وہ یہ قائم رہیں گے. ووٹ کا احترام پاکستان کے اندر ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں اس وقت جو نظام ہے انتہائی انکمپیٹنٹ, انتہائی کرپٹ نظام ہے. یہ نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کو میں تو لکھ کر دیتا ہوں بھی میں آپ کو کہ یہ لوگ نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ ان کے اندر اہلیت ہے, نہ ان کے اندر چاہت ہے ٹھیک کرنے کی, چاہتے ہی نہیں ہے ٹھیک کرنا ہی, اور ان کے اندر اہلیت بھی موجود نہیں ہے ان کے.
تو اس لیے یہ لوگ پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. پاکستان کے مسئلے اگر حل ہوں گے تو صرف اور صرف ایک اسلامی فلاحی ریاست ہی پاکستان کے مسائل حل کرے گی. اور یہ جس بنیاد کے اوپر قائم کریں گے ہم لوگ، وہ ایمان، اطاعت، تقوی اور احسان کی بنیاد ہوگی. ایک ایسا نظام ہم قائم کریں گے، فلاحی نظام کے جس میں سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی اور دفاعی اسٹرکچر جو ہے ہم ایسا بنا دیں گے کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے. ہماری اس پورے جو ہم دعوت کا جو پورا کانسیپٹ ہے ہمارا، ہمارے اسکول، یونیورسٹیاں، مسجدیں، یہ سب بنیادی طور پر ہمارے دعوت کے ادارے بن جائیں گے، جہاں پر ہماری یہ علوم دراصل اسلام کی دعوت کے علوم بن جائیں گے. اسی کے ذریعے ہم پوری کی پوری قوم کی تربیت کریں گے. اسی کے ذریعے ہم پوری قوم کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کر کے مصالحت پیدا کریں گے. اسی کے ذریعے ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی حفاظت کا انتظام کریں گے. مشاورت ہم پورے ملک کے اندر جو ہے وہ فروغ دیں گے. ہم عدالتوں کو ٹھیک کریں گے، ہم جو ہے مباحثات قائم کریں گے پورے ملک کے اندر. ہم جو ہے محاسبے کا نظام قائم کریں گے. ہم بیت المال کا ایسا نظام قائم کریں گے، معاشی منصوبہ بندی ایسی کر کے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں کرپشن ختم ہو جائے گی. یتیم، بیوائیں، غریب، معذور، حاجت مند، یہ لوگ جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو ملیں گے. ملک کا اسٹرکچر جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی بنیاد کے اوپر بنے گا. اس حوالے سے ایک اور نقطہ جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ہم بھی بعض اوقات یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں جو صرف اسلام کی تعزیرات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی نظام کا مطلب ہے ہاتھ کٹے گا، گردن کٹے گی، اور جی عورتوں پر ایک دشمن جو پروپیگنڈا پھیلاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی بھائی، اور یہ تو اسلام تو عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ تو جی وہ قتل و غارت گری کی باتیں کرتا ہے اسلام. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اسٹڈی سرکلز کے ذریعے کریں، مختلف حوالوں سے کریں، ان چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اسلام کے اصول یونیورسل ہیں. جس زمانے میں جب بھی آپ ان اصولوں کو اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. اس تبدیلی کے لیے بڑے پیمانے پر دعوت کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ اب ہم بہت بڑے پیمانے پر دعوتی بن جائیں. ہم لوگ تنظیم میں لوگوں کا انتخاب کریں، تربیت کریں. اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کامیاب ہو اپنے جھنڈے، اپنے نشان کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آخری بات کی طرف میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے. یہ دو کارکن، دو ہدف اور یہ ہمارے بہت ہی چھوٹے ہدف ہیں، بہت چھوٹے ہدف ہیں. اصل جو ہمارا ہدف ہے نا وہ دعوت کا پھیلاؤ ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت کتنی پھیلی، کتنے لوگوں تک پہنچی، کتنے عام پروگرامز ہوئے، کتنے دروس ہوئے، کتنے وفد نکلے ہمارے. ہر شخص رکن نہیں بنے گا آپ کا. رکن جو ہے اس کو کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رکن کیا ہوتا ہے؟ وہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ 10 15 20 25 لوگوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. تو اس لیے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطہ عوام کرنے کی مہم چلانی چاہیے. ان کو حامی بنانے کا کام کرنا چاہیے. اسی پروسیس کے اندر آپ کو کارکنان ملیں گے. سب نہیں بنیں گے. اگر آپ کارکن فوکس ہوں گے تو آپ کا اسکوپ چھوٹا ہو جائے گا. آپ عوام فوکس ہو جائیں، اس کے اندر سے کارکن کو ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. اور جیسے کارکن ملے اس کی تربیت کر کے اس کو فوراً پروسیس میں لگا دیں، کام پہ لگا دیں اس کو. اور جو صلاحیتوں کے لوگ ملتے چلے جائیں ان کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے جو ہے وہ کاموں پہ لگانا شروع کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی ہوگی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلیں. لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ نیکی اور خدا ترسی کا کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور گناہ اور زیادتی کے کام جو بھی لوگ کر رہے ہیں ملک کے اندر، چاہے وہ انفرادی طور پر ہیں چاہے وہ پارٹی کے طور پر کر رہے ہیں، ان سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ 3 لوگ جو کسی ویرانے میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنائے بغیر وہاں پر رہیں. تو اس لیے جماعت کے ذریعے ہی چینج آئے گی. اس لیے لوگوں کو جماعت کے اندر شامل کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ آؤ جماعت اسلامی کے اندر آؤ، جماعت اسلامی ہی تمہارے مسئلے حل کرے گی. یہ کہہ کر کے جی ہم تو چلو الگ رہ کے کام کر لیتے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اب ہمیں کھل کے یہ بات کرنی پڑے گی لوگوں سے کہ بھائی یہ جماعت میں آؤ، بھلے سے رکن نہ بنو، حامی بنو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ممبر بنو، لیکن ہمارے ساتھ چلو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ چینج آئے گی. ایک اور نقطہ جس کو کلیئر کر دینا ضروری ہے اور وقت نے خود ہی کلیئر کر دیا اس چیز کو، وہ کیا تھا؟ جی اوپر والا لیڈر ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا یار. یہ تو بالکل ہی جو ہے نا عقل کے خلاف ہے یہ چیز کہ ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. آپ نے بھی نیچے کی پوری لیڈرشپ تیار کی. 313 بندے آپ کے ساتھ تھے، تب آپ نے انقلاب جو ہے نا وہاں پہ آغاز کیا اس انقلاب کا.
ٹیم تیار کرنے کے بعد. تو اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے. جس بندے کے پاس ٹیم نہیں ہے وہ چینج نہیں کر سکتا, جس کے پاس ٹیم ہے وہ چینج کرے گا. اور ٹیم آج کے اس پاکستان کے اندر بلا مبالغہ اور بلا خوف تردید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں باصلاحیت, پڑھے لکھے, نیک, متقی, اللہ سے ڈرنے والے ارکان جماعت اسلامی کے موجود ہیں جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں پاکستان کو. اور گلی محلے سے لے کر مرکز تک کی لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے. مرکز, صوبہ, ضلع, تحصیل, ڈویژن اور یونٹ اور جو پولنگ بوتھ لیول تک کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. بس صرف ہمیں اب اس بات کی وہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ملے اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ چینج کی طرف جائیں گے. آپ کو میں آخری کچھ باتیں نکات کے طور پر پیش کر دوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنا آڈٹ کریں, بے فائدہ کاموں کو چھوڑیں اور بے فائدہ سرگرمیوں کو ختم کر دیں. عوام کی اکثریت کو اسلام اور پاکستان سے وابستہ کریں. نظام نفاذ اسلام قیام پاکستان کا جو مقصد ہے اس سے لوگوں کو روشناس کریں. اور یہاں پر جو آپ افراد کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ توجہ دیں. اور یہاں سے ہم بہت افراد کار تیار کر سکتے ہیں جو کہ مختلف زبانیں جاننے والے ہوں, مختلف علوم جاننے والے ہوں, اس کے ایکسپرٹس ہوں, وہ ہمیں تیار کرنے چاہیے. اور لوگوں کو یہ بات بھی بتائیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا, تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کے سپرد کام کیا جانے لگے پھر قیامت کا انتظام کرنا. عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم نے نااہلوں کے سپرد کام کیا تو تمہارے اوپر قیامت طاری ہو گئی ہے. اہل لوگوں کے سپرد کام کرو گے, اہل لوگوں کے سپرد اپنی امانتیں کرو گے. سب سے بڑی امانت حکومت ہے, بیت المال ہے تمہارا نظام ہے. یہ جب تک اہل لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ تم امانتیں اہل کو ادا کرو اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, لوگوں کو بتانی چاہیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم کا ساتھ دیا, جو ظالم کے ساتھ چلا, کہ اس کو تقویت دے اور جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, وہ اسلام سے خارج ہو گیا جانتے بوجھتے. اگر آپ ایسی پارٹی کا, ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, لوگوں کا نظام خراب کر رہی ہے, لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہی ہے, پورے ملک کے نظام کو برباد کر رہی ہے, اگر اس کے باوجود آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے اور لوگوں کو بھی دعا دیتے رہنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہی وہ حسنہ ہے کہ جو اقامت دین کی صورت میں عوام کو مل سکتی ہے, اور اس حسنہ کے اندر جو ہے امن ہے, اس کے اندر عزت ہے, اس کے اندر روزگار ہے, اس کے اندر روٹی ہے, اس کے اندر گھر ہے, اس کے اندر سڑک ہے, اس کے اندر ہسپتال ہے, اس کے اندر اسکول ہے, یہ سب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے اس دین کے نتیجے میں یہ حسنہ بھی ملے گی. اور جب اس کو قائم کر کے زندگیوں کو درست کریں گے تو آخرت کی جو حسنہ ہے یعنی جنت وہ بھی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر میاں عبدالحمید بھائی, ماشاءاللہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے. جی اعظم بھائی, جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا کہ بھائی لوگ جو ہے وہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں, اور اس سے ایک پہلو یہ نکلتا ہے, بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو, عوام کو پھر ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو دو اس میں نقطے ہیں. پہلا نقطہ تو ایک آپ سمجھ لیجیے ایک نظریاتی نقطہ ہے اس کا, ایک نظری پہلو ہے اس کا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت دی ہے نا وہ انڈیویجولس کو دی ہے. ہر انڈیویجول خلیفہ ہے, اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ہر انڈیویجول کا ووٹ ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ انڈیویجول کا ووٹ نہیں ہے, ہر انڈیویجول کا ووٹ ہے. اس کا سسٹم دنیا میں الگ زمانوں میں الگ الگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر انڈیویجول خلیفہ ہے, ہر انڈیویجول کا ووٹ ہے. ہم اس کے رائٹ کو ختم نہیں کر سکتے یہ بات کہہ کے کہ بھئی چونکہ یہ غلط لوگوں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اس لیے ان کے رائٹ ختم کر دیے جائیں, یہ تو نہیں ہوگا. سیکنڈ یہ کہ بھئی آپ نے جو بات کی ابھی کہ بھئی وہ دوسروں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں, اس میں یہ یقیناً اس میں ہے, اس میں ہماری جو ہماری سمجھ لیجیے جو ہماری حکمت عملی رہی ہے
اس کے اندر بھی ظاہر ہے اس کے اندر بھی کمزوری ہے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے. اور لیکن اب جس جگہ پہ معاملات پہنچ چکے ہیں, جس طرح ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں جو ناکام ہونے والے لوگ تھے وہ عیاں ہو گئے ہیں, بڑے پیمانے پہ عیاں ہو گئے ہیں. اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب اگر ہم ایک بڑے پیمانے پر عوامی مہم چلائیں تو اس بات کے پورے امکانات موجود ہیں کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی اکثریت کو ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عوامی مہم چلائی کس طرح جاتی ہے اور عوام کے ساتھ رابطہ کیا کیسے جاتا ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں, یعنی اس وقت جو پارٹی برسر اقتدار ہے یہ آج سے 18-20 سال پہلے 1 سیٹ والی پارٹی تھی, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پارٹی کبھی اقتدار میں آئے گی. ریگارڈلیس کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل سپورٹ, لیکن ایکسٹرنل سپورٹ ہی تو سب کچھ نہیں تھی نا. ظاہر ہے کہ ایک عوامی اور ایک نوجوانوں کی سپورٹ تو ان کو ملی بہت بڑے پیمانے پہ, لیکن 18-20 سال پہلے وہ 1 ووٹ والی 1 سیٹ والی پارٹی تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ہمارے پاس اسٹف تیار ہے. میرا انالیسس یہ ہے کہ ہم ٹیک آف کے لیے بالکل تیار ہیں اس وقت, یعنی ہمارے پاس ہر طرح کی تیاری موجود ہے جماعت اسلامی کے پاس. بس کام صرف یہ کرنا ہے اب بڑے پیمانے پہ عوامی رابطہ مہم چلانی. جزاک اللہ خیر. جی شاہنواز بھائی اور کوئی سوال ہے اگر؟ جی یہ ذوالفقار بھائی. جی مختصر ذرا سوال رکھتے ہیں. السلام علیکم. جی میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار ہے. تو بس میں ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے وہ ایکسپلینیشن تھا گورنمنٹ اور یہ سسٹم کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے. تو چونکہ یہ ایک جو ہے خطاب تھا, ایڈریس تھے, سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے جو ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جتنے ہمارے جو رسپانسبل ہیں لوگ, ناظم یا نائب ناظم, ہمارا رول